اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ میں مسز اسرا سلطانہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو جماعت 11ویں حیدرآباد بورڈ اردو سلیس کے طلبہ و طالبات کو جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا لیکچر دوں گی، جس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اپنے لیکچر کے آغاز سے قبل میں آپ کو تدریسی مقاصد سے آگاہ کروں گی۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ سید سلیمان ندوی کی خوبیوں سے آگاہ ہونا، الفاظ و تراکیب سے آگاہی حاصل ہونا، تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات سے طلبہ کو آگاہی حاصل ہونا، تاریخ اسلام سے روشناس ہو کر طلبہ میں جذبہ اسلامی بیدار ہونا۔ اب میں آپ کو مصنف سید سلیمان ندوی کا تعارف کرواتی ہیں، جس سے آپ ان کی خوبیوں سے آگاہی حاصل کریں گے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ صوبہ بہار کے گاؤں دینا میں 1884 میں پیدا ہوئے۔ آپ جنوبی ایشیا کے عالم دین، مورخ اور اردو کے نامور مصنف تھے۔ آپ علم و ادب کے روشن ستارہ ہیں، جس کی روشنی رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ آپ مولانا شبلی نعمانی کے چہیتے شاگرد تھے، اس لیے آپ نے ان کی شاہکار تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرتب کر کے شائع کرایا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خطبات مدارس کے نام سے 8 لیکچر شائع کیے۔ آپ نے ساری زندگی دین و ملت کے لیے وقف کر دی، تحریک خلافت میں بھرپور کردار ادا کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کی بھرپور ترجمانی کی۔ آپ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے چلائی جانے والی ہر تحریک میں حصہ لیا۔ آپ جون 1950 میں پاکستان تشریف لے آئے۔ 22 نومبر 1953 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی اہم تصانیف ہیں حیات شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، نقوش سلیمانی اور خیام ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، اب ہم اپنے لیکچر یعنی سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو الفاظ و تراکیب کے معنی بتاتی ہوں۔ یثرب سے مراد مدینہ کا پرانا نام ہے۔ دیس سے ملک یا وطن، بھروسہ، اعتماد، یقین، سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ کھوج سے مراد تلاش کرنا۔ اطمینان کا مطلب ہے سکون یا تسلی۔ دم لیا، آرام کیا۔ اشتہار، اعلان۔ دستور، رواج۔ فعل نکالنا، معلوم کرنا۔ آمد، آنا یا داخل ہونا۔ پہروں سے مراد ہے گھنٹوں۔ عزیز طلبہ طالبات، اب میں آپ کو آج کے عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے متعلق تھوڑا بتا دیتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو کفار نے انہیں بہت زیادہ تنگ کیا تھا اور ان کا مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر پہلے آپ نے صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کے لیے بھیجا اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ مکے میں کافروں نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ہجرت کرنے کے لیے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اب میں آپ کو آج کے اہم نکات بتا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اور کفار کا منصوبہ۔ صادق و امین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار میں پناہ لینا۔ کفار کی تلاش، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال اور مکے والوں کی خبر دینا۔ قریش کا اشتہار، سراقہ بن جشم کے انعام کی لالچ اور فال نکالنا۔ پست ہمت ہو جانا، معافی کی درخواست، مدینے میں تشریف آوری کی خبر، مسلمانوں کو جوش و جذبہ، تکبیر کی آوازیں۔ یہ تو تھے اہم نکات۔ اب میں آپ کو الگ الگ ایک نکتہ بتاتی جاؤں گی اور سمجھاتی جاؤں گی۔ آپ اس کو بہت دل جمی کے ساتھ اور غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو مشقی سوالات اور خلاصہ لکھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 دیکھیں اور اس کا پہلا پیراگراف دیکھیں اور اس کا پہلا نکتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اور کفار مکہ کا منصوبہ۔ یثرب میں مسلمانوں کو امن کی جگہ مل گئی۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا اور مسلمانوں کو وہاں رہنے کے لیے جگہ مل گئی تھی تاکہ وہ اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی آرام اور سکون سے گزار سکیں، کیونکہ وہاں ان کو کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے مکے کے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا دیش چھوڑ کر شہر یثرب کو چلے جائیں، یعنی وہ اپنا ملک یا اپنا وطن یا اپنی جگہ چھوڑ کر یثرب کی طرف ہجرت کر لیں اور وہاں جا کے اپنی زندگی اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق، سنت کے مطابق آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ قریش کے لوگوں کو بھی اس کی خبر مل چکی تھی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے۔ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ رات کو ہر قبیلے کا ایک آدمی جمع ہو اور سب مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے ہوئے نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس مشورے کی خبر کر دی تھی۔ اب دوسرا نقطہ دیکھیں، صادق و امین۔ مکے والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب سے گو مخالفت تھی، مگر پھر بھی سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور امانت پر بڑا بھروسہ تھا، کیونکہ مکے والے ویسے تو مذہب کی تقلید نہیں کرتے تھے، لیکن وہ دل سے یقین کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت اور دیانت دار ہیں اور انہیں ان پر پورا بھروسہ تھا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ نے یہ امانتیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی اور فرمایا کہ آج تم میرے بستر پر آرام کرنا اور صبح لوگوں کو ان کی امانتیں دے کر تم بھی چلے آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانتیں تھیں، انہوں نے حضرت علی کو بلوایا اور کہا کہ تم یہ تمام امانتیں لوگوں کو سپرد کر کے ان کو دے کے اور پھر تم بھی ہجرت کر کے مدینے چلے آنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتیں ان کو واپس لوٹانا چاہتے تھے۔ اس حکم کے مطابق، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اس کے مطابق حضرت علی نے رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آرام کیا۔ قریش کے لوگ صبح تک گھر کو گھیرے پڑے رہے۔ صبح سویرے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا، آپ کو پتہ تھا کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، لیکن انہوں نے دل میں کوئی خیال کیے بغیر بڑی خوشی سے ان کے بستر پر سو رہے اور انہیں کوئی دل میں ملال نہیں تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کیوں سو رہا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو گھر کے اندر کفار گھسے اور انہیں جب دیکھا کہ یہاں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے حضرت علی موجود ہیں، یہ دیکھ کر انہیں بہت حیرانی ہوئی۔ اس وقت انہوں نے تھوڑی سی دیر کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں رکھا اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا۔ اب تیسرا نقطہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار میں پناہ لینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں ہجرت کا مشورہ پہلے ہی ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی نے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ جب ہم ہجرت کے لیے نکلیں گے تو دونوں ایک ساتھ ہی نکلیں گے۔ دونوں اپنے گھروں سے نکل کر مکے کے پاس سے سور نامی ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ صبح کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھوج میں، یعنی تلاش شروع کر دی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ تک آ گئے۔ جب وہ غار کے منہ تک آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطمینان کا وہی حال تھا، وہ ذرا نہیں گھبرا اور آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن تک اسی غار میں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آ کر مکے والوں کے حالات اور مشوروں کی خبر دیا کرتے تھے کہ مکے میں ان کے خلاف کون کون سی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ان حالات سے آگاہی فراہم کرتے تھے اور ان کو مشورے جو بھی ملتے تھے وہ آ کے تمام باتیں ان کو بتاتے تھے۔ کچھ رات گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا غلام چپکے سے یہاں بکریاں لے کر آتے۔ جب رات ہو جاتی تھوڑی گزر جاتی تھی، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا غلام خاموشی سے آتا تھا اور وہاں بکریاں لے کر آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ان کا دودھ پی لیتے تھے۔ وہ اپنی بکریوں کا دودھ ان کو دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں بکریوں کا دودھ پی لیتے تھے۔ دیکھیے کفار کی تلاش۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار سے نکلے۔ ایک رات اور ایک دن یوں ہی چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کو ایک چٹان کے نیچے سائے میں دم لیا، یعنی چٹان کے نیچے سائے میں انہوں نے تھوڑی سانس لی، رکے، اور ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس سے دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے پی اور پھر آگے بڑھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں کفار چاروں طرف پھیل گئے تھے اور آپ کو تلاش کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے تھے۔ اگلا نقطہ دیکھیں، قریش کا اشتہار اور سراقہ بن جشم کی انعام کی لالچ اور فال نکالنا۔ قریش نے اشتہار دیا ہوا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں۔ سراقہ بن جشم نے جو مکے کا خوبصورت سپاہی تھا، یہ اشتہار سنا تو انعام کے لالچ میں ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار نکلا اور ٹھیک اس وقت اس چٹان کے پاس پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور چاہا کہ گھوڑا دوڑا کر نزدیک پہنچ جائے، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ سراقہ بن جشم جب اس نے انعام کا لالچ سنا کہ اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا، تو وہ اس لالچ میں آیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑوں گا اور انعام حاصل کروں گا۔ وہ ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار ہو کر جب نکلا تو اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چاہا کہ جلدی سے گھوڑا تیز دوڑائے اور نزدیک پہنچ جائے، ان کے قریب پہنچ جائے، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ سراقہ بن جشم ترکش سے تیر نکال کر عرب کے دستور کے مطابق فال نکالی، یعنی عرب میں یہ دستور تھا، کوئی کام کرتے تھے، کام کرنے سے پہلے فال نکالتے تھے کہ یہ کام آیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جواب میں نہیں آتا تھا تو وہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب سراقہ بن جشم نے ترکش سے تیر نکال کر فال نکالے تو اس میں جواب میں نہیں آیا، مگر وہ نہ مانا کیونکہ اس کو انعام کی لالچ تھی۔ دوبارہ گھوڑا دوڑایا، اب گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے تھے۔ اب جب دوبارہ اس نے گھوڑے کو دوڑانے کی کوشش کی تو اس کے پاؤں جو تھے زمین میں گھٹنوں تک دھس گئے۔ تب وہ ڈرا اور سمجھا کہ یہ ماجرا کچھ اور ہے۔ اب اگلے 2 نکات دیکھیں، ہمت پست ہو جانا اور معافی کی درخواست۔ سراقہ بن جشم نے جب دیکھا کہ اس کا گھوڑا پاؤں میں دھس گیا ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تو وہ ڈر گیا اور اس نے سوچا کہ کوئی قصہ کچھ اور ہے، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے ان سے درخواست کی کہ اے خدا کے رسول، مجھے امن بخش دیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اس کو امن بخش دیا اور وہ بحفاظت واپس ہو گئے۔ اب اگلے 2 نکات دیکھیں، مدینے میں تشریف آوری کی خبر، مسلمانوں کا جوش و جذبہ۔ مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یثرب تشریف لے آنے کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر مشہور ہے، اس وقت سے اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ مدینے کے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو چکی تھی اور سب پر انتظار کا عالم تھا۔ مدینہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے شہر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یثرب تشریف لے کر آئے تو اس وقت یثرب کا نام مدینۃ النبی مشہور ہوا، اس وقت سے اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ مدینہ کے لوگوں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی اطلاع پہنچی تو تمام لوگ بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ مدینہ میں پہنچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی تو اس پہ لوگ تو خوش تھے ہی تھے، لیکن چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی چھتوں پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی میں گیت گاتی تھیں، اور نوجوان جو تھے اس وقت ہتھیار سجا کر شہر سے باہر نکل آتے تھے اور گھنٹوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے کہ وہ کس وقت پہنچ رہے ہیں۔ جب وہ نہیں پہنچتے تھے تو پھر وہ واپس چلے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک دن مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر کے واپس جا رہے تھے کہ ایک یہودی نے انہیں اطلاع دی۔ اس نے دور سے ایک مختصر سا قافلہ آتے دیکھا اور دیکھ کر پکارا، وہاں کے مسلمانوں کو آواز دی، اے لوگو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ اگلا اور آخری نقطہ دیکھیں، تکبیر کی آوازیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع یہودی نے ان مسلمانوں تک پہنچے، اس وقت اس آواز کو سنتے ہی سارا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا، یعنی تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا، اور مسلمان ہتھیار لگا کر باہر نکل آئے۔ اور یہ وقت کون سا تھا؟ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تھی اور نبوت کا 13واں سال تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں پہنچے۔ عزیز طلبہ طالبات، آج کا ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا۔
اس کے میں نے اہم نکات کے ذریعے بہت اچھی طرح سے وضاحت کر دی۔ امید ہے کہ آپ کو تمام سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ عزیز طلبہ طالبات، اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات بہت آسان ہیں اور یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے، کیونکہ میں نے بہت اچھی طرح سے آپ کو سمجھا دیا اور آپ نے ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا۔ اب آپ سوال نمبر 1 دیکھیے، ہجرت سے پہلے مدینے کا نام کیا تھا؟ یہ آپ نے خود ہی نہیں لکھنا اور کم از کم 2 لائنوں کا جواب ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 2، ہجرت کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حصہ لیا؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا حصہ لیا آپ نے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3، غار ثور کا واقعہ بیان کیجئے کہ غار ثور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی اور وہاں گئے تھے تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ سوال نمبر 4، سراقہ کون تھا؟ اس کا واقعہ بیان کیجئے، اس کو بتائیں کہ وہ کون شخص تھا، تفصیلیں بتائیں اور اس کا واقعہ بھی بیان کیجئے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ الفاظ کے میں نے معنی تو بتا دیے لیکن جملے آپ نے خود ہی بنانے ہیں اور جملے گرامر کے لحاظ سے بہت واضح ہونا چاہیے اور مکمل ہونا چاہیے اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا قواعد کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس مضمون میں یہ جملہ ہے، اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ اس جملے میں 2 فعل ہیں، یعنی 2 کام ہیں، ایک دیکھیں اور دوسرا دیکھ لیں گے۔ اس لیے ظاہر میں 2 جملے ہوئے مگر اصل میں ایک ہی جملہ ہے۔ پہلے جملے سے مطلب ادھورا رہتا ہے، دوسرا جملہ مطلب کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ بات اگر اور تو سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر والے جملے کو شرط کہتے ہیں، تو والے جملے کو جزا۔ اگر کی بجائے جب آئے تب بھی تو والا جملہ آئے گا، جیسے جب صبح ہوئی تو میں گھر سے نکلا۔ ٹھیک ہے، اس جملے میں جب حرف شرط ہے تو حرف جزا ہے۔ اب میں آپ کو حرف شرط اور حرف جزا کی تعریفیں اور ان کے کچھ حروف بتاتی ہوں، وہ آپ اپنی نوٹ بکس پر ضرور لکھیے گا۔ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حرف شرط و جزا کی تعریفیں اور حروف بھی میں نے ساتھ ساتھ لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ اب میں آپ کو حرف شرط اور حرف جزا کی تعریفوں اور امثال کے ذریعے وضاحت کرتی ہوں۔ امثال میں نے حرف شرط کو خط کشیدہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیے حرف شرط کی تعریف اور مثال۔ حرف شرط وہ حروف ہیں جو جملے کے شروع میں آ کر شرط کے معنی دیتے ہیں، جیسے اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری مثال ہے جب وہ آئے تب میں گیا۔ تیسری مثال ہے اس نے ہر چند کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ ان مثالوں میں اگر، جب، ہر چند حروف شرط ہیں جن کو میں نے خط کشیدہ کیا ہوا ہے۔ اور اس میں حرف جزا کون سے؟ پہلے آپ اس کی تعریف دیکھ لیں۔ حرف جزا، جب کسی جملے میں شرط آتا ہے تو اس کے جواب میں آنے والے جملے کا پہلا حرف جزا کہلاتا ہے، جیسے اوپر کی مثالوں میں تو، تب، مگر حرف جزا ہیں۔ آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ حرف شرط مثالوں میں کون سے تھے اور حرف جزا مثالوں میں کون سے۔ حرف شرط تو میں نے خط کشیدہ کیے ہوئے تھے لیکن حرف جزا خط کشیدہ نہیں کیے تھے۔ اب میں آپ کو کچھ حرف شرط بتا دیتی ہوں۔ کون کون سے ہوتے ہیں حرف شرط؟ گر، اگر، جو، جب، اگرچہ، ہر چند، گو، جو ہی، جوں جوں وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن کچھ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ حرف شرط کون کون سے ہیں۔ اب چند حرف جزا بھی دیکھ لیں۔ تو، تب، مگر، پر، تاہم، پھر بھی وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کے بعد بھی اور بھی ہیں، لہٰذا یہ چند میں نے حرف شرط اور حرف جزا آپ کو بتا دی ہیں، ان کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا۔ عزیز طلبہ طالبات، میں نے یہ سبق آپ کو بہت تفصیلاً سمجھا دیا ہے، مصنف کا تعارف بھی بتا دیا ہے اور الفاظ کے معنی بھی بتا دیا آپ کو، اہم نکات بھی بتا دیے اور اس کی وضاحت بھی کر دی، ساتھ ساتھ سبق بھی پڑھتی گئی اور وضاحت بھی کرتی گئی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو مشقی سوالات کی بھی بتا دی کہ آپ نے خود کرنا ہے اور قواعد میں حرف شرط و جزا کی تعریفیں بھی بتا دیں اور حرف شرط الگ سے بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اب آپ کو کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی، لہٰذا آپ یہ تمام کام اپنی نوٹ بکس میں کریں گے اور اس کے یہی آپ کی اسائنمنٹ ہے اور اہم نکات کی مدد سے آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے
اور خلاصے کے بعد آپ نے لازمی مرکزی خیال لکھنا ہے، کیونکہ جب خلاصہ لکھتے ہیں تو مرکزی خیال ضرور لکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ بڑے شوق اور دلچسپی کے ساتھ اس اسائنمنٹ کو مکمل کریں گے اور مجھے چیک کروائیں گے، اور پھر بھی آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میں اس کی وضاحت آپ کو کر دوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، اور اپنی پڑھائی کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں تاکہ آگے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔